اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد پچھلی بار کیونکہ مسلسل ہماری یہاں ذرا کچھ دقیق موضوعات پر کلاسز ہوتی رہیں اصطلاحات توضیح مسائل پر، تو آج یہی سوچا ہے کہ ایک ہلکے پھلکے ٹاپک کے اوپر جو آپ کی دلچسپیوں کا بھی سامان جس میں ہو اس کا انتخاب کیا جائے. عام زندگی میں جو مسائل پیش آتے ہیں اس میں عام طور پر خواتین ہوں یا حضرات انگوٹھی پہننے کا ایک فقہی مسئلہ درپیش ہوتا ہے. تو انگوٹھی پہننے کے جو فقہی احکام ہیں یہ آپ کے سامنے تاکہ رہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ اس سلسلے میں سوالات کرتے ہیں. تو دیکھیے، ہاتھ میں انگوٹھی پہننا یہ ایک مستحب یا بہتر عمل ہے، اور تمام انبیاء کرام، حتیٰ کہ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو کہ امیر المومنین کی قبر مبارک کے بہت قریبی دفن ہے، حضرت آدم تک روایات میں ملتا ہے کہ وہ انگوٹھی پہنا کرتے تھے، اور حضرت آدم سے لے کر 1,24,000 انبیاء سے لے کر حضرت خاتم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پہنتے رہے. اور اسی طرح سے تمام ائمہ معصومین علیہم السلام کے سلسلے میں روایات میں ملتا ہے. جو ہمارے علماء کرام ہیں اور مراجع اعظام ہیں وہ بھی انگوٹھیوں کو پہنتے ہیں، اور جیسے کہ ابھی آگے تفصیل بھی آتی جائے گی. اور جو مومنین صالحین ہیں ان کا بھی طریقہ کار یہ رہا ہے، اس کو مسلسل پہنتے آ رہے ہیں. یہاں تک کہ علامہ مجلسی نے حلیۃ المتقین کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جو روایات ہیں استحباب انگشتر پر، یعنی انگوٹھی پہننے کے استحباب پر، یہ حد تواتر تک پہنچی ہوئی. اتنی زیادہ اس سلسلے میں روایات وارد ہوئی ہیں. پھر ہر جو بھی پتھر عام طور پر پہنا جاتا ہے اس کے کچھ خواص ہیں، اس کے کچھ اثرات ہیں، اس کے فقہی احکام ہیں. حتیٰ کہ علماء نے خاص ان موضوعات پر مکمل کتابیں لکھی ہیں الاحجار الکریمہ کے نام سے. ان کے خواص، ان پہ کون کون سے نقش جو ہے وہ کندہ کروائے جا سکتے ہیں اور کروائے جاتے ہیں، جو اس کے خواص ہیں اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں. تو بے شمار اس پہ کتابیں. اچھا، پھر مراجع اعظام کے فتاوی اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس کے اندر باقاعدہ فتاوی جو ہیں وہ دیے گئے ہیں. آیت اللہ سیستانی نے پورا ایک اپنے سوال و جواب کے سیکشن میں انگوٹھی کے فقہی احکام کے پہ کئی استفتاحات اس طرح سے نقل کی ہیں. اسی طرح سے ان انگوٹھیوں کے اوپر جو نقش کندہ کروائی جاتی ہیں یہ اتنی اہم ہیں اور ان کی اتنی خصوصیات ہیں اور اتنی برکتیں ہیں اس کے اندر کہ مراجع اعظام کون کون سے نقوش اپنی اس کے اوپر کندہ کرواتے ہیں اور کس خاص موقع پر وہ خاص انگوٹھیاں پہنتے ہیں. یہ انشاءاللہ ہماری جو اگلی جو نشستیں ہوں گی، آج تو صرف پہلی نشست ہے فقہی احکام پر، لیکن کی خواص اور خصوصیات اور نقوش وغیرہ کے اوپر انشاءاللہ ہماری اگلی نشست ہوں گی، تو اس کے اندر یہ تفصیل آئے گی. تو اور وہ جو آپ سنتی ہیں کتنا زیادہ کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا حالت رکوع میں انگوٹھی جو ہے انگوٹھی دینا مستحب زکوٰۃ کے طور پر، وہ خود تاریخ کے اندر ہے. اچھا، عام طور پر دیکھیے کہ جو پتھر وغیرہ پہنے جاتے ہیں جو پریشس سٹونز کہلاتے ہیں، احجار الکریمہ کہلاتے ہیں، فقہاء نے اس سلسلے میں بہت سی روایات بھی بیان کی ہیں، ان کی اسناد کے اوپر بحث کی ہے، جو ہم آگے چل کر آج موقع ملا تو آج ورنہ اگلی نشست میں ذکر کریں گے. ان کے خواص ڈسکس کیے ہیں، ان کے فوائد ڈسکس کیے ہیں، ان کی اقسام کو ڈسکس کیا ہے، ان کی تاثیروں کے اوپر بحث کی ہے. البتہ اس سلسلے میں ایک چیز کو دماغ میں رکھنا چاہیے کہ عوام جو ہے ہمیشہ افراط و تفریط کا شکار ہوتی. بہت سے لوگ کاملاً ان کا انکار کرتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ لوگوں نے جو ہے بت پرستی شروع کر دی ہے، یہ بھی غلط ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں بہت زیادہ افراط کا شکار ہوتے ہیں اور 10-10 20-20 انگوٹھیاں ہاتھ میں پہن کے رکھتے ہیں
اور کچھ اوہام کا اس سلسلے میں شکار ہوتے ہیں. تو بہرحال الامر بین الامرین، دونوں چیزوں کے درمیان والی صورتحال کو دیکھنا ہے کہ دنیاوی اور اخروی زندگی کے اوپر ان چیزوں کے کیسے اثرات جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں. اچھا، جو مختلف پتھر ہیں ان کے الگ الگ خواص اور اثرات ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی جگہ پر آئے گا. لیکن آج ہم جو موضوع ہے زیادہ وہ یہ ہے کہ ان کے فقہی احکام کیا ہیں انگوٹھی پہننے کے. تو دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک بڑا مسئلہ پیش آتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی سب سے پہلے تو انگوٹھی کا پتھر آپ اپنے لیے دیکھیں کہ وہ آپ کے لیے موافق ہے یا نہیں، یعنی موافقت تلاش کریں. ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں، ماہرین کے پاس جاتے ہیں، کون سا پتھر مجھے موافق ہوتا ہے، کون سا میرے فیور میں جائے گا، کون سا میں پہن سکتا ہوں، کون سا نہیں. تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اس سلسلے میں یہ زیادہ باتیں مشہور کی ہوئی ہیں، ورنہ یہ عقیق، فیروزہ، یاقوت وغیرہ یہ ہر شخص پہن سکتا ہے. اس میں یہ موافقت کا علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کے پاس جائیں کہ میرے لیے کون سا جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے. تو فقہی اعتبار سے اس کے اندر کوئی حرج نہیں، کوئی سا بھی پتھر آپ استحباب کی نیت سے یا باعث ثواب ہونے کی نیت سے اس طرح سے پہنا جا سکتا ہے. پھر لوگ ایک سوال اس میں یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس کو پہننے سے پہلے استخارہ کرنا ضروری؟ نہیں، استخارہ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اس لحاظ سے کہ استخارہ طلب الخیر سے نکلا ہے کہ پروردگار میں یہ پہننا ہو تو اپنی خیر و برکت نازل کر، تیرا ایک حکم میں نے پورا کیا ہے تو انشاءاللہ پروردگار کی رحمت شامل حال ہو جائے گی. یہ والا استخارہ تو ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ کوئی تسبیح اور قرآن لے کر بیٹھ جائے اور دیکھے کہ یہ والا پتھر مجھے کون سا مناسب ہے، استخارے سے پتہ کرے، اس کی کوئی ویلیو نہیں، یعنی اس کو کرنے کا کوئی نہ حکم ہے اور نہ ہی اس کا کوئی اس لحاظ سے کوئی فائدہ ہے. تو استخارے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر کیا اس سے پہلے کوئی دعا پڑھنی ضروری ہے؟ ویسے تو کوئی دعا پڑھنی لازم نہیں، آپ عقیق خرید کر لائیں اور پہننا شروع کر دیں. لیکن یہ کہ بہرحال پھر بھی کچھ دعائیں ہیں جو کہ روایات کے اندر ذکر ہوئی ہیں، تو اس دعا کو پڑھتے ہوئے جو ہے اس کو پہنا جائے وہ زیادہ بہتر ہے. جو خاص طور پر جب پہلی دفعہ کسی پتھر کا انتخاب کر کے اسے پہننا شروع کریں. اور ابن طاؤس نے باقاعدہ ایک اور دعا کو پڑھنے کی بھی تاکید کی ہے، یہ بھی کتابوں کے اندر موجود ہے. اتنا وقت نہیں ہے کیونکہ آج ہمیں ہر صورت میں فقہی احکام کو 1.5-2 گھنٹے کے اندر ختم کرنا ہے تاکہ اگلی دفعہ میں یہ چیز نہ چلی جائے اور نئے مسائل کے اوپر بات ہو. تو بہرحال انگوٹھی کے سلسلے میں پہلی دفعہ پہنتے وقت کی کچھ دعائیں آئی ہیں، وہ دعائیں اگر پڑھتے ہوئے پہنی جائے تو بہت اچھی بات ہے. اچھا، پھر لوگ ایک سوال یہ پوچھتے ہیں کہ اگر پتھر ٹوٹ جائے تو کیا یہ کوئی بدشگونی کی علامت ہے؟ کیا اس پتھر کو اس کے بعد پھینک دینا چاہیے؟ تو دیکھیے، پتھر ٹوٹ جائے تو اس میں کوئی، جس طرح سے شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، برتن ٹوٹ جاتا ہے، اس طرح اگر انگوٹھی کا نگینہ ٹوٹ جائے کسی وجہ سے تو اس میں کوئی بدشگونی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی آپ کو خطرہ لاحق نہیں ہے، آپ کی جان کو کوئی پریشانی اور بلا نہیں آنے والی ہے. تو اس سلسلے میں کسی خرافاتی طرف دماغ کو لے جانے کی ضرورت نہیں. جس طرح جیسے بہت ساری چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں، بلکہ چیزوں کے ٹوٹ جانے سے، کوئی نقصان ہو جانے سے مومن کو ایک فائدہ ہی ملتا ہے پروردگار کی طرف سے. جو بھی مومن کو نقصان پہنچتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ ثواب اس کو لکھا جاتا ہے. یہاں تک کہ آپ نوٹ گن رہی ہیں اور نوٹ گنتے گنتے ایک نوٹ اتفاق سے کم ہوا اور دوبارہ گنے تو صحیح نکلے تو تھوڑی دیر کی بھی جو پریشانی تھی وہ بھی آپ کو ثواب دلواتی ہے. تو بہرحال اگر کبھی ٹوٹ بھی جائے اس طرح سے تو اس کے اندر کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے. اور جس طرح اور چیزیں ٹوٹتی ہیں یہ بھی ٹوٹ سکتا ہے. تو اس کو اتارنا یا پھینکنا، یا آپ کو خود اچھا نہیں لگ رہا ہے ٹوٹا ہوا پہننا تو ایک الگ بات ہے، آپ اس کو اتار دیجئے، کوئی دوسرا لے کر پہن لیجئے. بہرحال کوئی ایسا کوئی فقہی حکم اس کے اندر نہیں کہ اس کو بدلنا ضروری ہو. پھر ایک اور فقہی حکم یہ ہے کہ انگوٹھی کس ہاتھ میں پہنی جائے. تو دیکھیے، جائز تو ہے کہ دونوں ہاتھ میں سے کسی میں بھی پہنی جا سکتی ہے، بلکہ دونوں ہاتھوں میں بھی پہنی جا سکتی ہے. دائیں ہاتھ میں بھی پہنی جا سکتی ہے، بائیں ہاتھ میں بھی پہنی جا سکتی ہے. البتہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر صرف ایک ہاتھ کا انتخاب کرنا ہو تو پھر دائیں ہاتھ کے اندر پہنی جائے. البتہ کسی معاشرے میں اگر رائج ہو کہ شادی کی انگوٹھی بائیں ہاتھ کے اندر پہنی جاتی ہو تو ٹھیک ہے، اس خاص معاشرے کے اندر اگر کوئی شادی کی انگوٹھی کے لحاظ سے کوئی اس طرح کی کوئی رسم موجود ہے یا یہی طریقہ معاشرے کے اندر رائج ہے تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ بائیں ہاتھ میں پہنی جا رہی ہے تو بائیں ہاتھ میں بھی پہننا کوئی حرام نہیں ہے.
بلکہ موجودہ مراجع کے نزدیک تو مکروہ بھی نہیں. ہاں البتہ ناپسندیدہ ہونے کے لحاظ سے اگر یعنی صرف دوسرے ہاتھ میں نہ پہنی جائے اور صرف ایک ہی ہاتھ میں پہنی جا رہی ہے اور شادی کی انگوٹھی اور بائیں میں پہنی جا رہی ہے تو بھی میں نے بتایا کہ اس میں کوئی حرام نہیں. البتہ اس کی تائید میں وسائل الشیعہ جو ہماری کتاب ہے اس کی 5ویں جلد کے اندر شیخ حر عاملی نے ایک روایت ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے لکھی. اس روایت میں امام نے خاص طور پر اجازت دی ہے کہ خواہ انگوٹھی دائیں میں پہنی جائے خواہ انگوٹھی بائیں کے اندر پہنی جائے، اس کے اندر کوئی مضائقہ نہیں ہے. اچھا البتہ دائیں میں کیوں پہنی جاتی ہے تو یہ بھی 7ویں امام نے بات بتائی ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کیونکہ حضرت امیر علیہ السلام دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے، کیونکہ وہ رسول اللہ کے بعد اصحاب یمین یعنی دائیں ہاتھ والوں کے امام تھے. اس لیے شیعوں کی بھی یہ علامت قرار پائی ہے کہ شیعہ اپنے دائیں ہاتھ میں، یہ ان کا شعار ہے کہ وہ اپنے اماموں کی سیرت کی پیروی کرتے ہیں. ان کا امام کیونکہ پہنا کرتا تھا اور ان کا امام دائیں ہاتھ والوں کا امام ہے، تو اس لحاظ سے دائیں ہاتھ کے اندر انگوٹھی پہننا تشیع کا ایک شعار ہے، شیعوں کی ایک علامت ہے. اچھا اہل سنت کی ہاں بھی دائیں ہاتھ کے اندر انگوٹھی پہننے کا حکم موجود ہے، مگر ان کے بعض علماء نے تشبہ روافظ کی وجہ سے، ایک ٹرم ہے تشبہ روافظ، رافضیوں سے مشابہت، تنزیہ طور پر ہمیں وہ رافضی کہہ کے پکارتے ہیں، البتہ سب کو رافضی نہیں کہتے، اس کی ایک الگ وہ تعریف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سارے شیعہ رافضی نہیں ہیں، ایک خاص گروہ رافضی، خیر اس پہ ہم بحث میں نہیں جا رہے. وہ کہہ رہے ہیں تشبہ روافظ، کیونکہ عام طور پر روافظ حضرات دائیں ہاتھ کے اندر پہنتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم ان سے مشابہت نہ ہونے پائے، ان سے الگ ہم تصور کیے جائیں، اس وجہ سے ہم بائیں ہاتھ میں پہننا شروع کی. یہ وجہ ہے کہ ابن تیمیہ جو کہ سمجھیں ایک لحاظ سے وہابیوں کا ایک سرخیل اور ایک زیادہ تر اسی کی باتوں کو لیا جاتا ہے ان کے ہاں، منہاج السنت النبویہ کے نام سے جو ابن تیمیہ نے کتاب لکھی ہے، اس میں حنفیوں کی جو مشہور ترین کتاب ہے جس کا ہدایہ جس کا نام ہے، اس کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ ان المشروع التختم فی الیمین، کہ باقاعدہ حنفیوں نے ہدایہ کے اندر لکھا ہے کہ دائیں ہاتھ کے اندر انگوٹھی پہننا ہی شریعت میں حکم آیا ہے، لیکن کیونکہ رافضہ نے اس کو اختیار کر لیا ہے تو جعلنا التختم فی الیسار، تو ہم نے اختیار کر لیا کہ ہم بائیں میں پہنیں گے تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہونے پائے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں تشبہ روافظ کی وجہ سے، مثلا پانی سے استنجا کرنا، کیونکہ کہتے ہیں کہ پانی سے استنجا کرنا تشبہ روافظ ہے، یعنی وہ پانی سے کیونکہ استنجا کرتے ہیں تو لہٰذا پتھر وغیرہ کا جو استعمال وغیرہ وہ بھی شروع کیا گیا اس سلسلے میں. تو بہرحال یہ ایک چیز ہے کہ ان کے ہاں بھی اصلاً حکم دائیں ہاتھ میں پہننے کا تھا، لیکن انہوں نے اس لحاظ سے اس حکم کے اندر ایک تبدیلی کی. اچھا سب سے پہلے جس نے بائیں ہاتھ میں پہننے کا سلسلہ شروع کیا وہ صفین کا موقع تھا. صفین میں جب یہ صفین جسے کہا جاتا ہے، جب مسئلہ تحکیم واقع ہوا تھا اور عمر عاص نے باقاعدہ سادہ لو جو ابو موسیٰ اشعری تھے ان کو فریب دینے کے لیے سب لوگوں کے سامنے اپنے بائیں ہاتھ کی انگوٹھی اتاری تھی عمر عاص نے، اور کہا تھا کہ میں مولا علی کو معزول کرتا ہوں، دائیں ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور اس کو بائیں ہاتھ میں پہنا اور کہا کہ اور میں معاویہ کو نامزد کرتا ہوں. اس کے بعد سے بہرحال حاکم شام نے بھی بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کا سلسلہ شروع کیا، اور اس کے بعد سے ایک تقریباً رواج بنا کہ بائیں ہاتھ میں اس طرح سے انگوٹھی پہنی جائے. تو بہرحال لیکن یہ کہ اگر ہم فقہی اعتبار سے دیکھیں تو بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا کوئی حرام کام نہیں، لیکن بہرحال ایک تشیع کا شعار ہے اور ایک رائج ہے، ایک طریقہ کار. تو جب دونوں ہاتھ میں اگر پہنی جائے تو پھر دائیں میں بھی پہنی جا سکتی ہے، بائیں ہاتھ میں بھی پہنی جا سکتی ہے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیت اللہ سیستانی
دائیں ہاتھ میں بھی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور بائیں ہاتھ کے اندر بھی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، تو اس لحاظ ہاں اگر دائیں ہاتھ میں نہ پہنے اور صرف بائیں ہاتھ میں پہنے تو یہ ناپسندیدہ شمار کیا جاتا ہے، لیکن دونوں میں اگر پہنا ہوا ہو تو پھر اس کے اندر نہ تو کوئی کراہیت والی بات ہے نہ کوئی ناپسندیدگی والی بات ہے، بلکہ زیادہ ثواب ملنے کا ہی امکان ہے اس میں۔ اچھا، بائیں ہاتھ میں پہننا، صرف اگر کوئی شخص بائیں ہاتھ میں پہنے تو کیا یہ مکروہ ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ موجودہ مراجع کے نزدیک مکروہ نہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ عام حالات میں مکروہ ہے، تقیہ میں مکروہ نہیں ہے، لیکن موجودہ مجتہدین کہتے ہیں کہ نہ، فی الحال عام حالات میں مکروہ ہے، اور تقیہ اگر ہو تو اس وقت اس کے مطابق ہی عمل کرنا ضروری قرار پا جاتا ہے۔ البتہ حرام تو کسی نے بھی قرار نہیں دیا۔ چلیں، ہاتھ کا مسئلہ حل ہو گیا کہ بہتر یہ کہ دائیں ہاتھ میں پہنی جائے، لیکن بائیں ہاتھ میں بھی پہنی جا سکتی ہے، اور دونوں میں پہنا ہو تو پھر کوئی بھی کراہیت یا ناپسندیدگی کا مسئلہ نہیں ہے۔ ناپسندیدہ فقط اس وقت ہے جب دائیں ہاتھ میں ترک کیا جائے اور فقط بائیں ہاتھ میں پہنی جائے۔ اب مسئلہ پیش آتا ہے کہ کون سی انگلی کے اندر پہنی جائے، کون سی انگلی میں؟ اچھا، اب دیکھیے، کچھ تو عربی نام ہے، ظاہر ہے، خنصر، بنصر، وسطی، سبابہ، ابہام، یہ عام طور پر عربی میں انگلیوں کے نام ہیں، لیکن اگر آپ ویسے دیکھیں تو ہمارے ہاں جو ہوتا ہے لٹل فنگر سب سے چھوٹی والی ہوتی ہے، پھر رنگ فنگر جو عام طور پر جس میں انگوٹھی پہنی جاتی ہے، پھر ایک مڈل فنگر ہوتی ہے، انڈیکس فنگر ہوتی ہے جس سے آپ زیارت وغیرہ انگلی کو اٹھا کر پڑھتی ہیں، اور ابہام اور جو ہے انگوٹھے وہ کہتے ہیں، تھمب۔ تو یہ 5 انگلیاں ہیں۔ تو اب اچھا، شیخ حر عاملی نے وسائل الشیعہ کی اسی 5ویں جلد کے اندر باقاعدہ پیغمبر اسلام کی ایک روایت نقل کی ہے جو کہ امیر المومنین سے پیغمبر نے ارشاد فرمائی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی کہ یا علی لا تخطم فی السبابہ والوسطی، اے علی مڈل فنگر میں، یعنی میں اپنے الفاظ میں کہہ دوں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آ جائے، مڈل فنگر میں انگوٹھی مت پہنو، سبابہ والوسطی یعنی انڈیکس فنگر میں، اور وسطی یعنی وہ جو مڈل فنگر ہے، یعنی انڈیکس فنگر اور مڈل فنگر میں انگوٹھی نہ پہنو، کیونکہ یہ قوم لوط کا شعار تھا۔ یعنی اگر کوئی ان 2 کے اندر انگوٹھی پہنتا ہے صرف، تو یہ قوم لوط کا شعار تھا۔ اور سب سے چھوٹی انگلی کو انگوٹھی سے خالی نہ رکھو، یعنی باقاعدہ روایت کے اندر پیغمبر نے امیر المومنین سے جملے ارشاد فرمائے کہ سب سے جو چھوٹی انگلی ہے اس سے جو ہے اپنی اس انگلی سے اس میں انگوٹھی ضرور ہونی چاہیے، یعنی اس کی تاکید آئی۔ اچھا، علماء یہاں ایک چیز بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا ہے کہ لا تختم یعنی نہیں پہنو انگوٹھی ان انگلیوں کے اندر، تو یہاں جو ہے یہ نہیں تحریمی نہیں ہے، یعنی ایک لحاظ سے دیکھیں جو روایت کے اندر ہے، یعنی اس میں آپ کو زیادہ واضح طور پر نظر آئے گا کہ منع کیا گیا ہے انڈیکس فنگر میں اور مڈل فنگر میں۔ اچھا، جو رنگ فنگر ہے اس میں پہننا جائز ہے، یا شروع میں اگر ہم یہ کہیں کہ وہ جو انڈیکس فنگر اور مڈل فنگر میں مکروہ یا ناپسندیدہ ہے، اور جو رنگ فنگر ہے اس میں جائز اور مباح ہے، اور جو لٹل فنگر ہے اس میں مستحب یا کار ثواب ہے پہننا۔ اچھا، ابہام اس کے اندر بھی مباح ہے پہننا، لیکن عام طور پہ اتنا زیادہ رائج نہیں ہے، کوئی فیشن میں ویسے ہی انگوٹھے وغیرہ کے اندر پہن لے تو ایک الگ بات ہے، لیکن رائج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پہن بھی لے تو مباح ہے۔ تو اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو مباح کس میں ہے؟ رنگ فنگر میں پہننا مباح ہے اور انگوٹھے میں پہننا مباح ہے۔ مکروہ یا ناپسندیدہ ہے کہ مڈل اور انڈیکس فنگر میں پہنی جائے، یہ ناپسندیدہ یعنی صرف اگر اس کے اندر پہنی جا رہی ہے، اور سب سے چھوٹی انگلی میں پہننا پسندیدہ ہے یا کچھ علماء نے مستحب قرار دیا۔ تو یہ ایک لحاظ سے اس کی ایک تقسیم ہو جاتی ہے کہ کس ہاتھ کے اندر جو ہے اس کو پہنا جائے۔ تو یہ جو ہے کہ نہ پہنو، یہاں علماء فرماتے ہیں کہ یہاں یہ جو نہیں کی گئی ہے، منع کیا گیا، یہ تحریمی نہیں ہے بلکہ تنزیہی ہے۔
ناپسندیدگی کے معنوں میں، نہ کہ یہ کہ حرمت کے معنوں میں نہیں پہن، اگر تم نے پہنا تو گویا کوئی حرام سرزد ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں، تحریمی نہیں، تنزیہی، ناپسندیدہ، یعنی رجائے مطلوبیت کی نیت سے اس بات کو ترک کریں، یعنی اگر کوئی اس کو مکروہ سمجھ کے ترک نہ کرے بلکہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے ترک کرے کہ وہ انڈیکس اور مڈل فنگر کے اندر جو ہے اگر ترک کر رہا ہے تو وہ رجائے مطلوبیت کی نیت کرے۔ یہ بات خاص طور پر آیت اللہ سید عبدالعالی سبزواری، یہ خود ایک بہت ہی بلند پایا فقی گزرے ہیں، بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا انتقال کو، لیکن ابھی جو ہے ان کی جو کتاب ہے وہ ہے مہذب الاحکام فی البیان حلال والحرام، اس کی 5ویں جلد کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی نہیں۔ اچھا، علماء فرماتے ہیں کہ مکروہ اور ناپسندیدہ صرف اس وقت ہے کہ جب اور کسی انگلی میں نہیں پہنی جا رہی ہے، صرف اور صرف انڈیکس اور مڈل فنگر میں پہنی جا رہی۔ البتہ اگر کوئی شخص ہے اس نے کسی اور انگلی کے اندر بھی پہنی ہوئی جس میں جائز اور پھر مڈل فنگر کے اندر پہنی ہوئی ہے تو پھر یہ ناپسندیدگی نہیں رہے گی، یعنی رنگ فنگر میں پہنی ہوئی ہے اور پھر اس کے ساتھ مڈل فنگر میں بھی پہنی ہوئی ہے تو پھر یہ ناپسندیدہ نہیں۔ اور انگوٹھے کے اندر تو جیسے کہ ابھی ہمارا ذکر ہوا کہ انگوٹھے کے اندر پہننے کی اجازت ہے، مباح ہے۔ اچھا، ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ پیغمبر اسلام اپنے دائیں ہاتھ میں جو ہے وہ انگوٹھی پہنتے تھے، اور یہ جو کہا جاتا ہے یہ صرف اور صرف کہ ان 2 انگلیوں کے اندر اگر کوئی شخص پہنے اور کسی اور انگلی کے اندر نہیں پہنی ہوئی ہے اس نے تو پھر یہ ناپسندیدہ ہے، یا صرف اس نے درمیانی انگلی کے اندر پہنی ہوئی ہے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ اچھا، اسی طرح سے جیسے کہ آپ کے سامنے ہے، اچھا، اور جو رنگ فنگر ہے اس میں پہننا جائز اور مباح ہے۔ اچھا، اور جو سب سے چھوٹی انگلی ہے اس میں پہننا پسندیدہ یا مستحب ہے، پسندیدہ یا مستحب۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو کسی نے اگر اس طرح سے پہنی ہوئی ہیں کہ صرف ان 2 کے اندر ہے باقی کے اندر نہیں ہے تو یہ ناپسندیدگی معنوں میں، اب آپ لوگ فیشن وغیرہ کے اندر اس طرح سے اگر کہیں پہنی جاتی ہو تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہیں ناپسندیدگی کے معنوں میں۔ اور ویسے اگر آپ دیکھیں کہ کتنے علماء ہیں کہ جو کہ سب سے چھوٹی انگلی کا انتخاب کرتے ہیں، سب سے چھوٹی انگلی کا، کیونکہ اس کے اندر مستحب ہے۔ یہ آیت اللہ میلانی ہے اور آیت اللہ سیستانی کو بھی آپ دیکھیں کہ دونوں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کے اندر انہوں نے پہنی ہوئی، یعنی جو ثواب والا پہلو ہے صرف اس کو لیا، مباح اور جائز کی طرف بھی نہیں گئے۔ اچھا، اسی طرح سے آیت اللہ وحید خراسانی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ رنگ فنگر میں پہنی ہوئی ہے اور لٹل فنگر کے اندر بھی پہنی ہوئی ہے، سب سے چھوٹی انگلی میں۔ آیت اللہ خوئی نے بھی سب سے چھوٹی والی انگلی کے اندر پہنی ہوئی آپ کو نظر آ رہی، کیونکہ اس کا ثواب ہے، اس کا استحباب ہے چھوٹی والی میں، اور رنگ فنگر کے اندر آیت اللہ شبیریہ زنجانی ہیں، یہ بھی اسی طرح سے پہنتے ہیں۔ امام خمینی بھی سب سے چھوٹی انگلی کے اندر عام طور پر پہنتے تھے کیونکہ یہی کار ثواب اور پسندیدہ چیز ہے۔ امام خمینی کو آپ دیکھیں، ان کی جتنی بھی تصاویر ہیں اس میں سب سے چھوٹی انگلی کے اندر اس کو پہنا ہوا ہے انہوں نے۔ اور آیت اللہ خوئی بھی دونوں ہاتھ کی دونوں انگلیوں کے اندر عقیق اور فیروزہ اس طرح سے پہنتے تھے، اور دونوں میں سب سے چھوٹی والی انگلی کے اندر پہنا ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو صالح مومنین ہیں ان کا بھی طریقہ کار یہی ہے کہ زیادہ ثواب کیونکہ اس کے اندر ہے، زیادہ بہتر یہی ہے تو سب سے چھوٹی انگلی کے اندر، ہمارے ہاں اتنا رائج نہیں ہے، عام طور پر جو رنگ فنگر ہے اس کے اندر پہنا جاتا ہے، لیکن زیادہ ثواب اور بہتری والی بات یہ کہ چھوٹی انگلی کے اندر ہی پہنا جائے۔ اچھا، اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں اگر دونوں ہاتھ میں پہنا تو رنگ فنگر میں بھی پہن سکتے ہیں، رہبر معظم دونوں ہاتھ کے جو انگلیاں ہیں اس میں انگوٹھی پہنتے ہیں، اس میں رنگ فنگر میں بھی پہنی جاتی ہے اور سب سے چھوٹی والی انگلی کے اندر بھی پہنتے ہیں۔
اسی طریقے سے آیت اللہ حافظ بشیر نجفی رنگ فنگر میں بھی اور سب سے چھوٹی انگلی کے اندر بھی. اور اسی طرح سے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی بھی اگر آپ دیکھیں یہ خود ایک کہ علماء کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, کس طرح سے یہ مراجع کی سیرت آپ کے سامنے اس طرح سے آ رہی ہے. اور یہ بھی اگر تینوں انگلیوں کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیت اللہ بہجت کی دونوں ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں اس کے اندر انگوٹھیاں نظر آ رہی ہیں, اور ایک ہی جو دایاں ہاتھ ہے اس کے اندر تو 3 انگلیوں کے اندر انہوں نے پہنی ہوئی. تو بہرحال یہ کہ اگر کیونکہ اور انگلیوں کے اندر پہنا ہوا اور پھر مڈل فنگر کے اندر پہنا ہوا تو پھر مکروہ نہیں ہوتا, پھر ناپسندیدہ نہیں ہے. صرف اس کے اندر پہنا ہو تو پھر ناپسندیدہ شمار ہوتا ہے. اسی طریقے سے مثلا اگر ہم اور دیکھیں عاشم رفسنجانی انہوں نے بھی چھوٹی انگلی کے اندر فقط پہنا ہوا ہے. حسن نصر اللہ وہ بھی اپنی صرف چھوٹی انگلی کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے پہنتے ہیں. تو بہرحال سب سے چھوٹی انگلی کے اندر یہ پہنا جائے یہ بہت زیادہ بہتر ہے. اور باقاعدہ مومن کی جو استحباب اگر اس کو لینا ہے تو سب سے چھوٹی انگلی کا زیادہ بہتر ہے. بچوں کو بھی اس لحاظ سے عادت ڈالنی چاہیے کہ سب سے چھوٹی انگلی کے اندر جو ہے وہ اس کو پہنے. یہ آیت اللہ سعید الحکیم ہے, یہ بھی اس طرح سے چھوٹی انگلی اور درمیانی انگلی کے جو رنگ فنگر ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ پہنتے ہیں. اچھا اب دیکھیے بائیں ہاتھ کے اندر بھی پہنی جا سکتی ہے اس وقت جبکہ دائیں ہاتھ میں پہنی ہو. رہبر معظم بائیں ہاتھ کے اندر بھی پہنتے ہیں, تو وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب دونوں کے اندر پہنی جائے. یہ اس وجہ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کبھی آپ اس طرح کی کوئی تصویر دیکھیں تو کہیں کہ یہ تو ناپسندیدہ چیز کی ہوئی ہے. یہ جب دونوں ہاتھوں میں پہنا ہوتا ہے تو پھر ناپسندیدگی یہ کراہیت نہیں ہوتی. اچھا اب پتھر تو بہت سارے, اور خاص طور پہ جو دائیں ہاتھ کے اندر پہننا ہے یہ مومن کی نشانیوں میں سے بھی نشانی کہ باقاعدہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی نے اپنے ایک فتوے کے اندر ہمارے 11ویں امام علیہ السلام کی امام حسن عسکری علیہ السلام کہ مومن کی جو 5 نشانیاں بتائی گئی ہیں اس میں تو ایک تو یہ ہے کہ وہ 51 رکعت کی نماز روزانہ پڑھتا ہے, وَتَعْفِيرُ الْجَبِينَ اور خاک کے اوپر سجدہ کرتا ہے, وَالتَّخَتُّمْ بِالْيَمِينَ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے, زیارت الاربعین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند کہنا. تو باقاعدہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک تو دائیں ہاتھ کے اندر اس طرح سے انگوٹھی پہننا. اچھا اب پتھر تو میں نے کہا کہ جیسے کہ بہت سارے ہیں, لیکن باقاعدہ آیت اللہ سیستانی نے 3 پتھروں کو خاص طور پر پہننا مستحب یا بہتر شمار کیا. ان میں ایک تو ہے عقیق, اس کو پہننا سب سے بہتر ہے. اسی طریقے سے فیروزہ, اس کو پہننا مستحب یا بہتر ہے. اور تیسرا ایک اور ہے جس کو کہا جاتا ہے حدید سینی, سواد سے, سواد یہ نون چھوٹی ہے, اس کو بھی پہننا مستحب یا بہتر. بہت سے لوگ باقاعدہ کہتے ہیں کہ کیا یہ حدید سینی جو ہے یہ پہننا مکروہ ہے, تو آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ نہیں, حدید سینی پہننا مکروہ نہیں ہے, بلکہ جو باقاعدہ جن پتھروں کو پہننے کا استحباب یا ثواب جن میں بیان کیا گیا وہ ان پتھروں کے اندر سے ایک ہے حدید سینی. اچھا اب مکروہ دماغ میں اس وجہ سے آتا ہے کہ کچھ روایات کے اندر یہ ہے کہ لوہے کی انگوٹھی پہننا یہ اس کی ممانعت آئی. اچھا اس کی آگے ہم تفصیل بیان کریں گے ابھی, لیکن کیونکہ حدید سینی جو ہے یہ لوہا نہیں, لوگ سوچتے ہیں حدید فولاد لوہا شاید عنوانوں کے اندر ہے, نہیں, اس پتھر کا نام ہے. یہ کالا سا ایک ہوتا ہے اور یہ اس کو پہننا بھی جو ہے وہ ثواب قرار دیا گیا. اچھا خود چلیں یہ تو ہے کہ انگوٹھی پہننا, تو انگوٹھی کے اندر کیا نگینہ ہونا ضروری ہے؟ نگینہ ہونا تو دیکھیے انگوٹھی ہونی چاہیے خواہ نگینہ ہو یا نہ ہو. باقاعدہ وسائل الشیعہ کی جو 5ویں جلد ہے اس میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام
فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس میں کوئی نگینہ نہیں تھا. ایک انگوٹھی پیغمبر کے پاس ایسی بھی تھی کہ جو چاندی کی تھی اور اس میں کوئی نگینہ نہیں لگا ہوا تھا. اور انگوٹھی کا جو چھلا ہوتا ہے، یعنی جو ایک لحاظ سے پوری انگوٹھی اگر وہ چاندی کی ہو اور اس میں کوئی نگینہ نہ ہو تو یہ بھی پہنی جا سکتی ہے. اور انگوٹھی کے جو چھلا ہے اس کا چاندی کا ہونا بھی، یہ بھی روایات کے اندر آیا ہے کہ یہ بہتر شمار کیا گیا. اب اس کے اندر چاہے آپ عقیق لگوا لیں، فیروزہ لگوا لیں، یعنی خود یہ چاندی کا ہو تو زیادہ بہتر. یعنی اس لحاظ سے کہا جائے کہ آپ دیکھیں کہ رہبر معظم جو مختلف انگوٹھیاں پہنتے ہیں اس میں جو سب سے چھوٹی انگلی کے اندر فقط ایک چاندی کا ایک چھلا سا پہنا ہوا ہے، تاکہ دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے پیغمبر اسلام نے جن طریقہ کار پہ عمل کیا ایک ایک دفعہ ہم اس پہ بھی عمل کر لیں تو بہت اچھا ہے. تو کوئی بغیر نگینے کی ہو وہ بھی اگر پہن لی جائے، اور ایک میں باقاعدہ حرز جواد بھی پہنا ہوا ہے، اس پہ ہماری اگلی جو نشستیں آئیں گی اس کے اندر گفتگو آئے گی. تو بہرحال یہ کہ بہتر یہ ہے کہ چاندی کی ہو. اچھا، البتہ اس کے علاوہ کوئی اور دھات ہو، جیسے کہ تو وہ علماء نے مکروہ یا ناپسندیدہ قرار دیا، جیسے لوہا اگر ہے تو لوہا اگر کسی نے پہنا ہوا ہے تو کچھ روایت میں یہ بات منع آئی ہے. البتہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک اور اکثر موجودہ مراجع کے نزدیک، زیادہ تر کے نزدیک، لوہا بھی اگر پہنا جائے تو یہ حرام نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے. کچھ علماء مکروہ سمجھتے ہیں لیکن حرام کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے، اور زیادہ تر کے نزدیک، خاص طور پر آیت اللہ سیستانی کے نزدیک، مکروہ بھی نہیں. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ حالت نماز میں مکروہ ہے، عام حالات میں مکروہ نہیں ہے. اور آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں نہ عام حالات میں مکروہ ہے اور نہ ہی لوہے کی انگوٹھی پہننا دوران نماز مکروہ ہے. ہاں البتہ بہتر ہے، یعنی یہ میں اپنی اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں، کچھ جگہوں میں ممانعت آئی، کوئی احتیاط خود سے کرنا چاہے تو وہ احتیاط کر لے. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ نماز تک کے اندر جو ہے وہ مکروہ نہیں. البتہ جو لوہے کی انگوٹھی کے متعلق ابھی جو اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی ہماری، کہ کچھ روایت میں اس وجہ سے منع کیا گیا کہ لوہا کہا جاتا ہے کہ جنات اور شیاطین کی زینت ہے، یعنی جنات اور شیاطین یہ اپنی زینت کے لیے لوہا پہنتے ہیں. اور کچھ روایات میں جہنمیوں کی صفات میں سے قرار دیا گیا ہے. جہنمیوں کی صفات کے اندر یہ نہیں کہ وہ جہنم میں یہ والی انگوٹھی، لوہے کی انگوٹھی وغیرہ پہنیں گے، بلکہ یہ دنیا کے اندر جو کہ اس قسم کے کام لوگ انجام دیتے ہیں وہ عام طور پر اس طرح کی انگوٹھی وغیرہ یا لوہا پہنتے ہیں. یا یہ اس طور پر بھی علماء نے اس کی تعویل کی کہ اس قسم کی جو روایات ہیں کہ جہنمیوں کی، کہ ان کو وہاں پر لوہے کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں وغیرہ پہنائی جائیں گی اہل جہنم کو. اچھا، البتہ جو سونے کی انگوٹھی ہے، خواتین تو اس کو بالکل پہن سکتی ہیں، جائز ہے. البتہ مرد حضرات کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے. اور شادیوں میں عام طور پر دولہا وغیرہ جو حضرات پہنتے ہیں یہ ان کے لیے حرام ہے. بلکہ روایات کے اندر یہ کہ ایک دفعہ بھی اگر کسی نے اس انداز سے پہن لیا سونا تو وہ پھر ہمیشہ کے لیے جنت میں جنتیوں کے زیورات سے محروم ہو جائے گا. تو بہرحال مرد حضرات کو حتی المقدور یہ پریشرائز بھی کیا جاتا ہے جو دولہا حضرات ہیں کہ جناب اب دلہن والوں کی طرف سے آ گئی ہے اور یہ پہنا جائے گا اور تھوڑی دیر کے لیے پہن لیں وہاں پر، تو اتنی دیر کے لیے بھی وہاں پر پہننا جائز نہیں ہوگا، حرام ہوگا. بلکہ اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جنت کے ان زیورات سے کہیں نہ محروم کر دیا جائے. اچھا، اب ہاں البتہ ایک چیز اور بھی ہو تو لوگ کہتے ہیں بھائی ناپ کے لیے اگر ہم کسی جگہ جائیں، ناپ لینا ہو، ناپ کے لحاظ سے اگر صرف بس انگوٹھی کو انگلی میں ڈالا اور فوراً نکال لیا تو بہت سے مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو پہننا جو ہے وہ پہننا شمار نہیں کیا جائے گا. اس حد تک فقط اتنی مختصر مدت کے لیے کہ آپ نے چند سیکنڈ کے اندر ڈالی اور نکال لی کہ ہاں ناپ کے لحاظ سے دیکھ لیا.
لیکن یہ کہ باقاعدہ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں دلہا میاں اور پوری نکاح کی تقریب اس میں نمٹ رہی ہے اور اتنی دیر وہ پہن کے بیٹھے رہے ہیں وہاں پر، یہ حرام ہو جائے گا اتنی. لیکن صرف ناپ کے لیے اس کو پہننا شمار نہیں کیا جاتا، ایسی جیسے کوئی انگلی میں ڈالے اور نکال لے. بعض استفتاءات کے اندر اس کو جائز سمجھا گیا اور کچھ منع بھی کرتے ہیں. بہتر یہی کہ اس میں احتیاط کر لی جائے تو اور زیادہ بہتر. اچھا، اگر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے کسی چیز کے اوپر، اگر اصلاً وہ پوری چیز سونے کی نہیں صرف ہے کسی اور دھات کی، فقط اس کے اوپر ہلکا سا پانی چڑھا ہوا ہے، تو بعض استفتاءات میں بلکہ آیت اللہ سیستانی کی جو آفیشل سائٹ ہے اس کے اوپر بھی کہا ہے کہ پھر اس کو سونا پہننے میں جو شمار نہیں کیا جائے گا اور وہ جائز. لیکن ایک آدھ استفتاءات ایسے بھی ہیں جس میں اس کو بھی منع کیا گیا. تو بہرحال یہ کہ اس میں بھی احتیاط کر لی جائے، اور جو گولڈ پلیٹڈ ٹائپ کی جو چیزیں یا پانی چڑھایا ہوا ہے سونے کا، تو وہ بھی مرد حضرات بہتر ہے کہ پہننے سے اجتناب کریں. ہاں البتہ ایک چیز اور ہے کہ وائٹ گولڈ جو ہے وہ پہننے کی اجازت ہے. یعنی عام طور پر مرد حضرات کے لیے زرد سونا تو خیر سونا شمار ہوتا ہی ہے، لیکن اگر وائٹ گولڈ بھی ہے اور وائٹ گولڈ سے مراد سونا ہی ہو، بس یہ کہ اس کا رنگ تبدیل ہے، اگر وہ معاشرے کے اندر سونا ہی شمار ہو رہا ہے کہ یہ ہے تو گولڈ ہی، البتہ رنگ اس کا وائٹ ہے، تو مرد حضرات کے لیے وائٹ گولڈ کا بھی پہننا حرام رہے گا. ہاں البتہ اس سے ملتی جلتی ایک چیز ہوتی ہے جسے پلیٹینم کہا جاتا ہے. پلیٹینم پہننے کی مردوں کو اجازت ہے کہ اصلاً یہ دھات ہی دوسری اور یہ گولڈ ہے ہی نہیں. اس لحاظ سے اگر کوئی چیز واضح طور پر پلیٹینم ہو تو اس کو پہننے میں مرد حضرات کے لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور وہ پہن سکتے ہیں اس کو. تو اچھا، اب بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ مردوں پر سونا پہننا حرام کیوں ہے، اور کہتے ہیں اس کی ہمیں وجہ بتائی جائے، تعویل بتائی جائے. تو روایات کے اندر واضح طور پر کوئی ایسی معتبر روایت نہیں ہے کہ جس میں واضح طور پر اس کی علت بتائی گئی ہو. اور اصلاً دیکھیں تو واقعتاً جتنے بھی حرام یا اور احکامات اسلامی ہیں ان میں 90-95% احکامات کی علت بتائی نہیں گئی، بلکہ صرف کہا ہے کہ بس اللہ کا حکم ہے مانو اس کو. اور اگر ہر چیز کی علت اور اس کی وجوہات بتائی جائیں تو پھر وہ کافر بھی مان لے گا، آپ بھی مان. تو صاحب ایمان جو ہے، جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے احکامات کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اس میں اور کافر میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی فیکٹس اینڈ فیگر دیکھ کے ویسے بات مان لیتا ہے. تو مومن کی پہچان یہی ہے کہ یؤمنون بالغیب، غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتا ہے. جو چیزیں پروردگار نے اسے چھپائی ہیں، چاہے حکمت بتائی ہو یا نہ بتائی ہو، وہ تب بھی اس کے اوپر ایمان رکھتا ہے کہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی کہ ہمیں روکا گیا ہے. تو سونا پہننا تو یہ پوچھا جاتا ہے کیوں، کیا، کیسے. اسی طرح سے بغیر چھلکے کی مچھلی کے متعلق بہت ہے پوچھا جاتا ہے. اب اس کی بہت ساری لوگ خود ساختہ تعویلات دیتے ہیں، کچھ سائنسی چیزیں بھی نکال کے لاتے ہیں. وہ ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ کوئی نہ کوئی وجوہات تو ہوں گی جو ہمیں ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے بہت عرصے بعد جا کر سمجھ میں آئیں. لیکن روایات کے اندر سونا پہننا کیوں حرام قرار دیا گیا ہے اور بغیر چھلکے کی مچھلی کیوں حرام قرار دی گئی ہے، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، نہ روایت کے اندر چیز بیان ہوئی ہے. بس یہ کہ حکم خدا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے. اچھا، ابھی یہ جو ذکر ہوا حدید سوینی کا، تو پہلی بات یہ کہ دیکھیے یہ جو تھا یہ لوہا نہیں بلکہ خاص قسم کا پتھر. بہت سے لوگ بعض اوقات دیکھیے مراجع سے بھی جا کر بحث کرتے ہیں اور ان کو لکھ کے پوچھتے ہیں کہ باقاعدہ ایک روایت ہے ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہا کہ مثلا ان سے روایت میں ایک توقی کے اندر ہے کہ اگر لوہے کی انگوٹھی ہاتھ میں ہو تو کیا اس میں نماز مکروہ ہے. تو دیکھیے امام زمانہ علیہ السلام کی جو روایت ہے اس کے اندر جس کو منع کیا گیا ہے وہ خماہن ہے. خماہن اس کو پہننا ناپسندیدہ شمار کیا گیا ہے. اچھا، لوگوں نے خود سے خماہن کو سوچا کہ یہ حدید سینی ہی ہے، یعنی حدید سینی دیکھیے لوہا نہیں ہے جبکہ خماہن جو ہے لوہا ہے. البتہ اگر حدید سینی کیونکہ ہے تو وہ لوہا نہیں ہے، اس وجہ سے کراہیت کا کوئی بھی اس کے اندر نہیں ہے. جب آیت اللہ سیستانی نے بھی کہا کہ نہیں حدید سینی جو ہے اس میں مکروہ بھی نہیں ہے، اور اگر لوہا بھی ہے تب بھی وہ روایت ان کے نزدیک ثابت نہیں. اور علل الشرائع کے اندر باقاعدہ شیخ صدوق نے اس کی پہلی جلد کے اندر لکھا ہے کہ حدید سینی جو ہے یہ خود مولا امیر المومنین علیہ السلام پہلا کرتے تھے.
اچھا، اب جو لوہے کی جو انگوٹھی ہے اس کی بہت ساری اقسام جو ہے وہ روایات، اس کی عموماً دو اقسام جو روایات کے اندر بیان، کچھ تو مطلقاً منع کرتی ہیں اور کچھ نماز میں منع کرتی ہیں۔ اچھا، جو مطلق منع جن کے اندر کیا گیا کہ لوہے کی انگوٹھی نہ پہنو، اس میں بھی بعض اہل علم کی تحقیق یہ ہے کہ عام طور پہ وہ انگوٹھی جو بادشاہ حضرات بطور ظلم یا سزائیں دینے کے لیے اپنے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنتے تھے، جو اسٹیمپ کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اس کو اتنے کوڑے لگا دو، اس کو جان سے مار دو، اس طرح کے احکامات دیتے تھے اور وہ مہر لگایا کرتے تھے، تو وہ عام طور پر لوہے کی انگوٹھی اس طرح۔ تو روایت اور کچھ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ عام طور پر لوہے کی انگوٹھی کی جو مذمت آئی ہے وہ اس طرح کی انگوٹھیوں کے متعلق ہے کہ جو کہ عام طور پر بادشاہ حضرات ہاتھ میں پہنتے تھے اور وہ اسٹیمپ لگا کے سزائیں وغیرہ ظلم کیا کرتے تھے اس طرح سے۔ اور کیونکہ بہت سی روایتیں ایسی بھی ہیں، جیسے ہمارے ایک چھٹی امام سے بھی ایک روایت ہے کہ خطرات دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے امام نے حدید سینی کی تاکید کی، یعنی اگر کبھی کسی دشمن سے کوئی خطرہ ہو، میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کا بھی ذکر کروں گا کہ ہمارے علماء اور مراجع خاص طور پر، آپ کو پتہ ہے کہ رہبر معظم کتنا پوری دنیا میں مختلف مسائل سے نمٹنا ہوتا ہے، کتنے بڑی بڑی چیزوں سے اور خطرات سے اور بڑے بڑے دشمنوں سے نمٹنا ہوتا ہے، تو وہ کچھ خاص مواقع پر کچھ خاص قسم کی انگوٹھیاں پہنتی ہیں جن پر کچھ خاص قسم کے نقش ہوتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کا ذکر آئے گا، کہ میں اس لحاظ سے ہمیں یہ بتانا مقصد ہے کہ بہت سے لوگ آج کل ان چیزوں کا مذاق اڑانے لگے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بالکل ایک خرافاتی ایک وہ بنا لیا ہے، تو ان کو پتہ نہیں کہ ہمارے مراجع اور علماء کا طریقہ کار اس سلسلے میں کیا ہے۔ وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ کے اس میں ذکر میں آئے گا اس کا تذکرہ۔ تو دشمن سے خطرات اگر درپیش ہوں تو خاص طور پر چھٹے امام نے کہا کہ حدید سینی جو ہے وہ پہنی جائے، اور ہاں جس وقت خطرات نہیں ہوں اس وقت اس کو نہ پہنے، اور جب اس طرح کا کوئی بڑا خطرہ محسوس ہو دشمن سے تو اس وقت حدید سینی کو، اس کا ایک آپ کے پاس ایک انگوٹھی ہو جس کو نکال کر پہنا جائے۔ اور روایت میں ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام بعض وقت جب حدید سینی قوت اور طاقت کو حاصل کرنے کے لیے بھی پہنا کرتے تھے، روایات کے اندر یہ بات آئی۔ اور وسائل الشیعہ کے اندر جو خاص طور پر جو خماہن کا جس کے اندر تذکرہ ہے کہ باقاعدہ جو امام زمانہ سے جسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حدید سینی، اس وجہ سے کہا کہ یہ تو وہی چیز ہے کہ باقاعدہ روایت کے اندر سوال کیا گیا کہ نماز میں کیا اس کو پہننے کی اجازت ہے، اس میں لفظ یہی ہے کہ انل فصل خماہن هل تجوز فیہ الصلاۃ اذا کان فی، یعنی اس کے، اور تو اس میں پھر جواب امام نے یہ لکھا کہ فیہ کراہت ان یصلی فی۔ تو لوگوں نے، بہت سے لوگوں نے سوچا کہ جو خماہن ہے یہ غالباً وہی حدید سینی ہے، اس وجہ سے ایک دماغ میں یہ آیا، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، خماہن ایک الگ چیز ہے اور لوہا ایک الگ چیز ہے، یہ خاص قسم کا پتھر ہے۔ تو لہٰذا آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات صرف موضوع میں اختلاف ہو جاتا ہے، لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ مجتہدین میں آپس میں دیکھیے اختلاف ہے، تو اختلاف روایت کے اندر نہیں ہے۔ خماہن کیا حدید سینی ہے یا الگ کوئی چیز ہے؟ کچھ کہتے ہیں کہ حدید سینی ہی ہے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس کا بھی پہننا، مثلا کچھ کا نظریہ ہے کہ مکروہ ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں، خماہن الگ چیز ہے، حدید سینی الگ چیز ہے، حدید سینی پتھر ہے، یہ لوہا نہیں، نام اس کا اس طرح سے ہے۔ تو لہٰذا یعنی خود موضوع کے اندر اختلاف ہے، حکم میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو بعض اوقات یہ بھی اختلاف ہے، مجتہدین کی بات ایک سبب بنتا ہے کہ چیز میں موضوع میں اختلاف ہو جائے۔ اچھا، اب یہ جو تھا کہ جناب کیا اس سے پہلے استخارہ ہو تو بھی آ گیا کہ نہیں، استخارہ کرنا کوئی ضروری نہیں، کوئی سا بھی پتھر پہن سکتے ہیں۔ پھر ایک سوال یہ کہ عام طور پر خواتین پوچھتی ہیں کہ جیسے کوئی حالت حیض میں ہو، نفاس میں ہو یا جنابت کی حالت میں ہو تو کیا یہ پتھر پہنے جا سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، پہنے جا سکتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ عام طور پر اگر ان کے اوپر کوئی ایسا مقدس نقش آپ نے کندہ کروایا ہوا ہے کہ اس کے اوپر، اس کا بھی ہم ایک طریقہ انشاءاللہ آگے چل کر ذکر کریں گے، بلکہ ابھی ذکر کر دیتے ہیں کہ بعض اوقات اس پہ کوئی ایسا نقش، اللہ کے نام یا اس طرح سے کوئی قرآنی آیات جو نقوش کے اندر ہم اس کو ذکر کریں گے، کون کون سے علماء، مراجع، انبیاء، اولیاء کون کون سے نقش کندہ کرواتے تھے اور اس کی کچھ خاص وجوہات بھی ہوتی تھیں۔ تو اگر ایسا کوئی ہے اور اس کے اوپر براہ راست آپ کا بغیر وضو ہاتھ لگنے کا اندیشہ ہے تو یا تو آدمی ہر وقت کانشیس رہے، پہن تو سکتا ہے لیکن اس کے اوپر ہاتھ نہ لگے بغیر وضو، اور خاص طور پر اگر غسل ہی واجب ہوا ہوا ہے تو اور زیادہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔
تو اس کے اوپر آپ تو زیادہ واقف ہیں کہ جو ایک ٹرانسپیرنٹ نیل پالش ہوتی ہے وہ اگر اس کے اوپر پھیر لی جائے تو ایک کوٹنگ سے اس کے اوپر آ جائے گی اور براہ راست ہاتھ ٹچ نہیں ہوگا اور وہ عبارت بھی نظر آتی رہے گی. تو وہ اگر اس کے اوپر اگر نگینے کے اوپر جو کندھا کروایا ہوا آپ نے اس کے اوپر اگر ایک ٹرانسپیرنٹ نیل پالش وہ اگر اس کے اوپر اس کی کوٹنگ کر دی جائے اوپر, جیسے پلاسٹک کوٹنگ آپ پیپر کے اوپر قرآنی آیت لکھی ہو آپ نے پلاسٹک کوٹنگ کروا لی تو بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں کیونکہ حروف کے اوپر ہاتھ ٹچ نہیں ہو رہا ہے آپ کا. تو اگر ایسا ہو جائے تو صحیح ہے. اور عام طور پہ اگر کوئی نقش نہیں ہے اور یہ اس حالت کے اندر پہنا ہوا ہے جو نجاست کی حالت ہے تو اس کے اندر پھر پہننے میں کوئی قباحت نہیں. اور اگر نقش کندہ ہوئے ہوئے ہیں تو بس پھر اس کا خیال رکھنا ہے کہ بغیر وضو غسل اس کو ٹچ نہ کیا جائے. اگر اس طرح کے نقش ہیں کہ ان کو بغیر وضو ہاتھ لگانا حرام ہو اور اس میں یہ والی احتیاط کر لی جائے کہ اس کے اوپر کوٹنگ کر لی جائے کہ براہ راست اس نقش کے اوپر ہاتھ ٹچ نہ ہو تو پھر پہن سکتے ہیں. باقاعدہ پوچھا بھی گیا ہے آیت اللہ خامنئی سے کہ استفتاء کے اندر کہ مثلاً حائض اگر پہنے عقیق اور فیروزہ تو ہم نے سنا ہے کہ یہ نحس ہے یعنی منحوس ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, اس حائض کے لیے بھی پہننا استحباب رکھتا ہے اور نحس ہونے کی کوئی وجہ نہیں, منحوس نہیں. اچھا پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا اسٹارز کا ملانا ضروری ہے؟ آج کل یہ بھی بہت ہو گیا, انشاءاللہ ہماری اس موضوع پر بھی کلاسز کچھ ہوں گی, نجوم, علم الاعداد اور جفر اور یہ ہاروسکوپ اور اس سے متعلق کیا فقہی احکام ہیں, اس کو کتنا یقین کرنا چاہیے اور کتنا نہیں, اور کیا جس کے جو احکام ہیں اس پہ بھی ہماری ایک الگ کلاس ہوگی کبھی. تو کیا اسٹارز کا ملانا ضروری ہے کہ کون سا والا آپ کا مثلاً ایریز ہے یا جناب اسکارپیون ہے یا لیو ہے, کیا ہے, بہت ساری خواتین اس میں بہت انٹرسٹ رکھتی ہیں تو اپنا اسٹارز ملا کے دیکھیں کون سا پتھر آپ کو سوٹ کرے گا. تو ایسا کچھ نہیں, کوئی سا بھی پتھر لے کے پہنا جا سکتا ہے اور اسٹارز ملانا کوئی ضروری نہیں. پھر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ان پتھروں کی انگوٹھی پہن کر بیت الخلا جا سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں بالکل جا سکتے ہیں, البتہ اگر کوئی مقدس نام یا مقدس نقوش یا قرآنی آیات کندہ ہوئی ہوئی ہیں اور معاشرہ اس کو حتق حرمت سمجھے. لوگ کہیں گے ہر آدمی چیخے بھائی اس پہ قرآنی آیات لکھی ہوئی اور آپ اسے پہن کے مثلا واش روم جا رہے ہیں, تو اگر بے احترامی شمار نہیں کی جا رہی ہے اور آپ نے بھی اس کو کسی بھی قسم کی نجاست سے بچایا ہوا ہے, لگنے سے پوری احتیاط کی ہوئی ہے, تو پہن کر جا سکتے ہیں. لیکن اگر لوگ اسے حد کی حرمت سمجھیں اور بے احترامی شمار کریں تو پھر افضل یہی ہے کہ اس کو ترک کیا جائے, چاہے آپ اس کو بچا بھی کیوں نہ رہے ہوں نجاست سے اور اس کی بے احترامی سے, لیکن لوگ اسے معیوب سمجھ رہے ہیں تو پھر افضل یہی ہے کہ اس کو ترک کریں اور نہ پہن کے جائیں. اور آیت اللہ خامنئی نے تو باقاعدہ اس کے متعلق یہ بات لکھی ہے کہ بے احترامی کے آثار وضع ہوتے ہیں. یعنی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات یعنی لوگوں کی نہیں, ویسے آپ نے تو کوئی بے احترامی نہیں کی, لیکن لوگ اسے بے احترامی سمجھ رہے ہیں کہ یہ والی انگوٹھی جس پہ اس طرح کے مقدس نقش ہیں, تو فرماتے ہیں اس کے آثار وضع ہوں گے اور یعنی اس کے اثرات بھی کم ہو جاتے ہیں. اور آخرت کے لحاظ سے تو کچھ نہیں ہے, لیکن جو فوائد آپ کو ملنے تھے, جو برکتیں آپ کو ملنی تھیں, وہ آپ سے وہ برکتیں سلب ہو سکتی ہیں یا ان کی تاثیر کم ہونے لگتی ہے جو چیز آپ نے پہنی ہوئی. اچھا بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم باتھ روم جا رہے ہیں تو دائیں ہاتھ سے نکال کر بائیں ہاتھ میں پہنی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے, تو اگر بائیں ہاتھ میں پہنی ہوئی اور باتھ روم میں استنجا بائیں ہاتھ سے اگر کیا جاتا ہے تو اب بائیں سے اس کو اتار لینا چاہیے اس وقت, یا تو دائیں ہاتھ میں اس کو پہن لیں. بہرحال کسی بھی طریقے سے اس کو بے احترامی سے بچائیں. پھر ایک مسئلہ ایک اور پیش آتا ہے کہ کیا یہ عقیق ہے, فیروزہ ہے, در نجف ہے, یاقوت وغیرہ کی جو انگوٹھی ہے, کیا اس پر سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ تو آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خوئی کے نزدیک تو عقیق پہ, فیروزہ پہ, یہ جتنے بھی پریشس سٹونز وغیرہ ہیں, احجار کریمہ, ان سب کے اوپر سجدہ جائز ہے. اور آیت اللہ خامنئی البتہ وہ منع کرتے ہیں اور امام خمینی بھی اس کو منع کرتے تھے, یعنی ان کے مقلدین ان دو مجتہدین کے وہ اس کے اوپر سجدہ نہ کریں. لیکن اس کا عام طور پہ لوگ کہاں سجدہ کرتے؟ ہاں ابھی آگے چل کر اس کا تذکرہ کرتا ہوں. خاص طور پر اس کی اہمیت ہوتی ہے مدینے میں,
اچھا مدینے میں بھی آپ دیکھیں وہاں جو ایریا باہر کا ہے اور مسجد کے اندر کا بھی حصہ ہے، شاذ و نادر ہی کوئی جگہ ایسی ملتی ہے جہاں ذرا سی بھی زمین نظر آ رہی ہوتی ہے، عام طور پر تمام شیعہ وہاں ایک لائن سی بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ہر آدمی دیکھتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ سب ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے ہیں اور بالکل اس کنارے پر جا کر پڑھ رہے ہیں جہاں پر وہ ماربل کا فرش لگا ہوا ہے جس پہ سجدہ ویسے ہی جائز ہے، اور جو بیچ میں ہوتا ہے. لیکن یہاں پر آیت اللہ خامنہئی فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر کارپیٹ کے اوپر بھی سجدہ کر سکتے ہیں. تو ان کے مقلدین تو کارپیٹ پہ سجدہ کر لیتے ہیں، لیکن آیت اللہ سیستانی ہیں یا آیت اللہ خوئی وغیرہ کے مقلدین وہ کیونکہ منع کرتے ہیں اس کو، تو وہاں پر اس کی اہمیت تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے. وہاں پر یہ کہ اچھا اگر الگ سے کوئی آپ سجدہ گاہ وغیرہ ساتھ لے جائیں تو وہاں ایک تو اس کی بہترامی ہوتی ہے، بعض اوقات وہ اس کی بہترامی کرتے ہیں، اس کو چھین کر لے جاتے ہیں. تو ہاتھ میں عام طور پر عقیق وغیرہ کی انگوٹھی ہوتی ہے تو انگلی کے اندر اس کو اس طرح سے پہن لیا جائے، جب ہاتھ رکھیں تو پیشانی جو ہے وہ لے جا کے عقیق کے اوپر کر کے سجدہ کر لیں. تو اگر کوئی سجدہ گاہ نہیں بھی ہے تو اس طرح سے سجدہ ہو جاتا ہے. تو آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ سیستانی کے مقلدین عقیق فی روزے وغیرہ کے اوپر سجدہ کر سکتے ہیں، اور آیت اللہ خامنہئی کے مقلدین نہیں کر سکتے، لیکن اس کی ضرورت پیش نہیں آتی کیونکہ وہاں تو قالین پر ہی سجدہ کرنے کی انہوں نے اجازت دی ہوئی. تو بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے. پھر ایک فقہی مسئلہ ایک اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ کیا ان پتھروں پر تیمم کر سکتے ہیں؟ تیمم تو آیت اللہ خامنہئی کے نزدیک تو ان پتھروں کے اوپر عقیق فیروزے وغیرہ پہ تیمم نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں باطل ہے تیمم. امام خمینی فرماتے تھے احتیاط واجب کی بنا پر نہیں کر سکتے. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کر تو سکتے ہیں لیکن احتیاط مستحب ہے کہ ترک کیا جائے. تو بہرحال ان پتھروں پر تیمم کے لحاظ سے اس کو اوائڈ ہی کریں بہتر ہے، لیکن البتہ آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں جائز ہے. پھر ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیا وضو اور غسل کے وقت اگر یہ انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں آپ نے تو کیا ان کو اتارا جائے؟ تو دیکھیے غسل کے اندر تو عام طور پر اگر انگوٹھی ہاتھ میں پہنی ہوئی ہے تو اس میں پانی چلا ہی جاتا ہے، اور اگر شک ہو رہا ہے تو آپ تھوڑا سا انگوٹھی کو گھما لیں. اور یہی چیز وضو کے اندر بھی، وضو میں اگر انگوٹھی کو گھما لیا جائے پانی پہنچانے کے لیے تو انگوٹھی کا اتارنا ضروری نہیں، انگوٹھی کا اتارنا ضروری نہیں. اور گھما کر انگوٹھی کو اس کے نیچے پانی پہنچا لیا جائے وضو میں بھی اور غسل میں بھی. اچھا تیمم، اچھا وضو کے اندر تو یہ ہے کہ تیمم کے اندر ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تیمم سے پہلے کیا انگوٹھی اتارنا ضروری ہے؟ آپ نے سنا وضو اور غسل میں تو ضروری نہیں ہے، لیکن تیمم میں ضروری ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیے تیمم کیا جائے گا، ایک تو ہاتھ مارا جاتا ہے ہتھیلی کا، پھر دونوں ہتھیلیوں کی پشت کا مسح کیا جاتا ہے. اچھا جب ہتھیلی کی پشت کا مسح کیا جائے گا تو جس جگہ انگوٹھی ہے وہ جگہ مسح سے رہ جائے گی، جو کہ تیمم میں جہاں ہاتھ پھیرا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ تیمم سے پہلے آپ انگوٹھیوں کو اتار دیں. تیمم کے لیے انگوٹھی کو اتارنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ہاتھ کی پشت کا تیمم مکمل طور پر نہیں ہو سکے گا اور تیمم باطل ہو جائے گا. تو تیمم کے لیے انگوٹھی کو اتار دینا چاہیے. اچھا اب ایک مسئلہ پیش آتا ہے کیونکہ ہم فقہی احکام ڈسکس کر رہے ہیں، کیا عورتیں نامحرموں کے سامنے انگوٹھی پہن سکتی ہیں؟ تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں روایات کی بنا پر یہ استثناء ہے عورتوں کے لیے کہ وہ انگوٹھی پہن سکتی ہیں. انگوٹھی پہن سکتی ہیں خواتین، انگوٹھی بھی پہن سکتی ہیں. پھر وہ فرماتے ہیں بریسلیٹ بھی پہننے کی اجازت ہے، گلے کا ہار نہیں پہن سکتی. یہ صرف استثناء ہاتھ میں پہننے والی چیزوں کے لیے. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ بشرطے ایک تو یہ کہ نامحرموں کو دکھانے یا لبھانے کی معاذاللہ نیت نہ ہو، پھر اس نیت سے نہیں پہن سکتی کہ نامحرم کے سامنے ہمارا ہاتھ خوشنما لگے، نامحرموں کو دکھانے کی معاذاللہ کسی کی نیت ہو، یا یہ کہ اس کا پہننا باعث فتنہ بن جائے. یعنی اس طرح سے اس نے پہنا ہوا ہے کہ وہ اس کی نیت نہیں ہے لیکن سارے نامحرموں کی توجہ مثلا اس کے ہاتھ کی طرف ہو رہی ہے، اس نے اس انداز سے انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں. تو یہ دو شرطیں اگر پوری ہیں اور ایسے کوئی خطرہ اور کوئی برائی نہیں ہو رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انگوٹھی کو پہننے کی اجازت ہے. اچھا خواہ یہ شادی بیاہ کے لحاظ سے سونے کی انگوٹھی ہو اس کی بھی اجازت ہے، اور یا یہ کہ وہ عقیق وغیرہ عورت نے پہنا ہوا ہو اس کی بھی اجازت ہے، اس کی اجازت ہے.
لیکن عام طور پر جو خود نمائی کا ایک ہدف ہوتا ہے، ایک تو وہ ہوتا ہے جو خواتین عام طور پر ایک دوسرے کے سامنے جب بیٹھتی ہیں اور انگوٹھی دکھانی ہوتی ہے تو گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں اور بہن سناؤ کیا حال ہے، اور سامنے انگوٹھی کی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ چلے خواتین میں تو پھر بھی چل جاتا ہے، لیکن نامحرم کے سامنے اس طرح کا کوئی ہدف نہیں ہونا چاہیے. تو ہاں یہ تو آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ تھا، لیکن رہبر معظم اور امام خمینی یہ فرماتے تھے کہ اگر انگوٹھی کا پہننا باعث زینت سمجھا جا رہا ہے، یعنی عورت کا انگوٹھی پہننا باعث زینت یعنی زینت میں شمار ہو رہی ہے عرف کے نزدیک، تو پھر فرماتے تھے کہ انگوٹھی تو پہن سکتی ہے لیکن ہاتھ کو پھر نامحرموں سے چھپانا پڑے گا، چادر کے اندر کر لیں، گلوز پہنیں. اب آپ کہیں گے پھر فائدہ کیا ہوا؟ تو پھر ٹھیک ہے، پھر انگوٹھی نامحرم کے سامنے پہن کے نہ آئیے، یعنی اگر عرف کے اندر اس کو زینت شمار کیا جا رہا ہے. لیکن آیت اللہ سیستانی فرمانے کہ عرف کچھ بھی سمجھتا رہے، لیکن استثناء روایت کے اندر یہ آیا، ایکسیپشن آئی ہے، لہٰذا عورت پہن سکتی ہے، بس وہ 2 شرطیں پوری ہونی چاہیے کہ کوئی برائی اور وغیرہ کا کوئی اندیشہ اس میں نہ ہو. اچھا، اب کیا انگوٹھی کو ہدیے کے طور پر دیا جا سکتا ہے؟ آج تو پتہ نہیں مجھے موقع ملے نہ ملے، ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ رہبر معظم کا مجھے سنانا تھا، پتہ نہیں کتنا اس کا موقع ملتا ہے، ورنہ اگلی نشست میں آ جائے گا. لیکن رہبر معظم کی اکثر اور علماء کی بھی سیرت میں یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کوئی بہت بیش قیمت، ہمارے ہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے نا، جب تک بہت زیادہ قیمتی تحفہ نہ ہو، قیمتی تو وہ شخصیت جو دے رہی ہے اس کی وجہ سے قیمتی ہو جاتا ہے وہ، یعنی یہ نہیں کہ وہ خود وہ چیز، یہ تو چھوٹی ذہن کے جو افراد ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بہت قیمت اس چیز کے اندر ہو، ورنہ تو ایک معمولی سی چیز بھی اگر کوئی بڑی شخصیت دے تو اصلاً اس بڑی شخصیت کی قیمت ہوتی. تو اس طرح سے انگوٹھی کو ہدیے کے طور پر دینا، جیسے یہ علی رضا کریمی، اس کو باقاعدہ خود اس جب اس ٹورنامنٹ اور ایک پورا یہ پہلوان جیتا تھا باقاعدہ، اور جس نے اس کو آ کر ایوارڈ دیا تھا، اس نے اس خاتون نے جب اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا کہ اسلامی شعار کے اندر ہاتھ ملانا نہیں. اور اس پورے ایونٹ کے اندر اتنا اس کا ہوا، یہاں تو اچھی چیزیں کبھی پریزنٹ کی نہیں جاتی نا، تو رہبر معظم نے باقاعدہ علی رضا کریمی کو بلایا اور باقاعدہ اپنی ہاتھ کی انگوٹھی نکال کر اس کو تحفے کے اندر دی. درود بھیجیے محمد علیہ. اچھا، یہ اور بھی ہے، یہ عام طور پر جو شہداء کے خانوادے آتے ہیں، بچے آتے ہیں، رہبر معظم ان کو گفٹ میں جو ہے انگوٹھی دیتے ہیں، چھوٹے بچوں کو دیتے ہیں، اور جو خواتین بچیاں آتی ہیں ان کو عام طور پر ان کی طرف سے تحفے کے طور پر یہ چیزیں دی جاتی ہیں. تو یہ ایک عمومی طور پر ایک طریقہ کار ہے، اور باقاعدہ اس کی بھی انشاءاللہ اگلی دفعہ بتاؤں گا کہ حسن نصر اللہ نے باقاعدہ رہبر معظم کو جو ایک انگوٹھی تحفے کے اندر دی تھی اور اس کے اوپر ایک خاص قسم کا نقش کندہ کروا کے دیا تھا، اس کی بھی تفصیل نقوش کی اس میں آئے گی. اور علماء کی سیرت میں بھی ہے کہ باقاعدہ طالب علموں کو یا کسی نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہوتا ہے تو ان کو بھی عقیق وغیرہ کی انگوٹھی تحفے کے اندر جو دی جاتی ہے، علماء ایک دوسرے کو تحفے کے طور پر انگوٹھیاں جو ہیں وہ دیتے ہیں، ایک طریقہ کار اس انداز سے رائج. اچھا، انگوٹھی کے فقہی احکام میں ایک چیز آتی ہے جسے کہتے ہیں ہبوہ. باپ کے انتقال کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بڑے بیٹے کا حق سمجھی جاتی ہیں اور وہ میراث میں تقسیم نہیں ہوتی، کسی اور کے پاس نہیں جاتی، یہ بڑے بیٹے کے پاس آتی. اور باقاعدہ اس کی ایک پوری تفصیل ہے جو کہ والدین کی قضا، نماز اور روزے کے فقہی احکام پہ جو ہم نے باقاعدہ ایک درس پچھلے سالوں میں لیا ہے، اس کے اندر اس ہبوہ کی مکمل تفصیل آئی کہ ایک اس میں جملہ آیا تھا کہ کیونکہ بڑے بیٹے کو ہبوہ ملتا ہے تو شاید اس وجہ سے جو ہے بڑے بیٹے کے اوپر باپ کی قضا، نمازیں اور روزے ہیں. ایک چیز ڈسکس ہوئی تھی اس کے اندر. ہبوہ کہتے ہیں کہ وہ چیزیں، کچھ چیزیں خاص بڑے بیٹے کا حق شمار ہوتی ہیں، وہ تقریباً 4 کے قریب چیزیں، لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ باپ عام طور پر جو انگوٹھی پہنا کرتا تھا وہ میراث میں تقسیم نہیں ہوگی، وہ بڑے بیٹے کو ملے گی. لوگ کہیں کوئی بات نہیں، انگوٹھی تو ہے، بڑا بیٹا لے لے کیا، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انگوٹھیاں جو ہیں، مثلا ابھی آگے چل کر فقہی احکام کے اندر مسئلہ آئے گا کہ کیا ہیرے کی انگوٹھی مرد پہن سکتے ہیں، سونا تو حرام ہے. تو جواب ہے کہ جی ہاں، ہیرے کی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے. اور باپ کے پاس مثلا ہیرے کی انگوٹھی تھی اور وہ پوری کی پوری مثلا بڑے بیٹے کے پاس آ جائے گی، تو لوگ یہ نہیں کہہ سکتے برسا کہ ارے بھائی یہ بھی تو میراث میں تقسیم ہونی چاہیے، تو لاکھوں کا لاس ہو رہا ہے ہمارا. تو ہبوہ بڑے بیٹے کا حق ہے، اگر وہ چاہے وہ
100-150 کی انگوٹھی ہو وہ بھی بڑے بیٹے کو ہو جائے گی, اور وہ لاکھوں کی ہے تو بھی بڑے بیٹے کے پاس جائے گی. تو اس کو ہبوا کہا جاتا ہے. اس کے بھی تفصیلی مسئلے ہیں کہ مثلا ایک سے زائد انگوٹھیاں ہوں, کچھ انگوٹھی پہنتا نہیں تھا باپ اور کچھ ویسی رکھی ہوئی تھی جو پہنتا تھا, کون سی والی ملے گی. اس میں قرآن کا بھی آتا ہے, اس میں تلوار کا بھی آتا ہے. اس میں ایک بحث ہے کہ اگر باپ تلوار نہیں تھی لیکن مثلا کوئی پسٹل گن یا اس طرح کی چیز تھی تو وہ بھی اس کے حکم میں آئے گی یا نہیں آئے گی. یہ الگ ہبوا کی ایک تفصیل ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں پچھلی کلاسز میں. لیکن انگوٹھی کے سلسلے میں یہ ہے کہ انگوٹھی جو ہے وہ بڑے بیٹے کا حق ہے, ہبوا کے طور پر وہ بڑے بیٹے کو ملے گی, چاہے وہ قیمتی ہو یا اتنی زیادہ قیمتی نہ ہو. پھر ایک چیز اور بھی ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ عام طور پر جس وقت وہ قنوت پڑھتے ہیں تو قنوت پڑھنے کے دوران وہ اپنی انگوٹھی کا نگینہ اپنے چہرے کی طرف کر لیتے ہیں. تو بہت سے مراجع سے باقاعدہ یہ سوالات بھی پوچھے گئے ہیں کہ کیا ایسا کرنا ثواب رکھتا ہے, استحباب رکھتا ہے کہ جس وقت ہم قنوت کے اندر دعائے قنوت پڑھ رہے ہوں یا کوئی دعا مانگ رہے ہوں تو قنوت میں نگینہ جو ہے اپنے منہ کی طرف کر لیا جائے انگوٹھی کو گھما کر. اور یہ سوال عام طور پر دعاؤں کے سلسلے میں بھی ہوتا ہے, اور نماز کے اندر تو اکثر و بیشتر لوگوں کا طریقہ کار ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی بھی ہوتا ہے کہ قنوت میں ہاتھ اٹھائے اور انگوٹھی کا نگینہ اپنے چہرے کی طرف کر لیا. تو باقاعدہ رہبر معظم سے بھی پوچھا گیا اور دیگر علماء سے بھی, تو سب نے کہا کہ اس کا استحباب ثابت نہیں, کہ یہ والا کام کرنا نگینے کو چہرے کی طرف کرنا یہ معتبر روایت سے ثابت نہیں ہے. تو لہٰذا اگر کوئی کرنا چاہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے, لیکن اگر کوئی اس نیت سے کرے کہ یہ کام مستحب ہے تو مستحب ہونا اس کا ثابت نہیں. اچھا, اسی طرح سے مثلا ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی مرد حضرات ہیں, جیسے مثلا اگر انہوں نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے عقیق کی, تو کیا حالت احرام میں عقیق کی انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے؟ ظاہر ہے زینت کی نیت سے تو اس وقت حالت احرام میں کوئی انگوٹھی نہیں پہنتا. استحباب کی نیت سے اگر کسی نے عقیق کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور عورتوں کو تو عام طور پر معمولاً جو وہ چیزیں پہنتی ہیں وہ حالت احرام میں بھی پہننے کی اجازت ہے, بشرطے کہ ہدف خود نمائی وغیرہ کا نہ ہو. تو کچھ اس کے فقہی ضمنی احکام بھی ہیں, ابھی میں اس طرف تو نہیں جا رہا, لیکن حالت احرام میں بھی انگوٹھی پہننے کا ایک مسئلہ درپیش ہوتا ہے. تو یہ بھی دماغ میں بہت ساری چیزیں اس لحاظ سے رہیں. پھر اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیا انگوٹھی کو مہر کے طور پر دیا جا سکتا ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں, انگوٹھی کا مہر کے طور پر بھی دیا جا سکتا ہے. اور ہمارے ہاں کیونکہ بہت ساری چیز اس طرح سے رائج ہیں کہ نہیں جناب بہت مہنگا یعنی مہر زیادہ سے زیادہ رکھوائے جائے. پھر اس کی ایک الگ تفصیل ہے کہ مہر فاطمی مہر سنتی کیا ہوتا ہے, بھی اس کی تفصیل میں تو نہیں جا رہے. اچھا, بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ جناب کہ ٹھیک ہے ہم ایک سورہ یاد کروا دیں گے یا سورے کی تعلیم دے دیں گے. تو آیت اللہ سیستانی فرماتے نہیں, مہر میٹیریلسٹک ہونا چاہیے, مادی طور پر ہونا چاہیے مہر. اس کی بھی ایک تفصیل ہے. تو بہرحال یہ کہ ظاہر ہے کہ انگوٹھی بھی ایک مادی ایک چیز ہے تو وہ مہر کے طور پر رکھی جا سکتی. اچھا, اسی طرح سے اگر انگوٹھی کسی کے پاس استعمال میں نہیں ہے, مثلا کئی انگوٹھیاں آپ کے پاس, آپ ایک آدھی انگوٹھی پہنتی ہیں باقی ایسی بغیر استعمال کے پڑی رہی, تو ان کا خمس دینا بھی ضروری ہو جاتا ہے. خمس یہ دینا ضروری ہو جاتا ہے. اور اگر لیکن کئی انگوٹھیاں آپ سبھی آپ کے زیر استعمال ہیں تو پھر ان پہ سے خمس معاف ہو جائے گا. لیکن کچھ انگوٹھیاں اس طرح سے آپ نے لے کر اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں, پسند آئی رکھ لی, اس کے بعد کبھی پہنا نہیں, تاریخ خمس آ گئی یا ایک سال اس کے اوپر پورا ہو گیا, اس کا خمس دینا پڑے گا. اسی طرح سے بہت سے لوگ جب طواف کر رہے ہوتے ہیں تو طواف کے چکروں کی تعداد کو یاد کرنے کے لیے انگوٹھی کا استعمال کرتے ہیں. مثلا ایک چکر مکمل ہو گیا, ایک انگلی سے نکال کر دوسری انگلی کے اندر پہن لی, دوسرا مکمل ہوا تیسری انگلی کے اندر پہن لی, اس طرح سے 7 کا عدد کرتے ہیں. تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو جی ہاں صحیح ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طریقے سے کچھ افراد نماز کی رکعات کو یاد کرنے کے لیے بھی ایسا اگر کرنا چاہیں تو بہرحال اجازت ہے. لیکن علماء ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جیسے مہر امین ہے یا اس طرح کی چیزیں ان کے عادی نہ بنے, ورنہ کبھی یہ چیز مثلا انگوٹھی بھول گئے تو ضرور شکیات آپ کو اس کے اندر ہوں گے. تو بہتر ہے کہ اپنے نفس کو آپ قوی بنائیں, نماز میں توجہ رکھیں اپنی,
اور ان چیزوں کے مصنوعی چیزوں کے سہارے اس طرح سے نہ لیں. کوئی ہاں بہت وسواسی ہے. اچھا حج میں تو بہت ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ حج میں احتیاطاً ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں شک ہو رہا ہے تو کہ ایک چکر کم تو نہیں ہوگا تو چلو ایک چکر زیادہ لگا لو. طواف کے چکروں میں کمی اور زیادتی اس انداز سے یہ طواف باطل ہو جاتا ہے. اس سے احتیاطاً بھی نہیں لگا سکتے ہم ایک زیادہ. تو وہاں پر اس کی اہمیت ہوتی ہے کہ اتنے 40 منٹ کے اندر 50 منٹ میں 1 گھنٹے میں طواف مکمل ہو رہا ہے ساتھ, تو وہاں پر اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. تو وہاں پر انگوٹھی کا استعمال یا وہ چھوٹی سی ایک تسبیح ہوتی ہے 7 دانوں کی, اس کا استعمال کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں. اور نماز کی رکعت کو یاد کرنے کے لیے بھی کوئی کرنا چاہے تو اس میں بھی بہرحال جائز ہے. اچھا اب احجار دیکھیے کہاں کہاں فقہی احکام آ رہے ہیں ان قیمتی پتھروں کے انگوٹھیوں کے لحاظ سے. احجار رمی جمرات جو کنکر پھینکے جاتے ہیں, اگر کوئی کہے کہ عقیق فیروزہ وغیرہ میرے پاس بہت سارے اس طرح سے ہیں تو میں عقیق اور فیروزہ کیا کنکر کے طور پہ مار سکتا ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ علماء میں بہرحال ایک اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ رمی جمرات احجار کریمہ سے نہ کی جائے اور کچھ اجازت بھی دیتے ہیں, لیکن یہ عموماً پیش نہیں آتا کیونکہ اب سارے ہی احکام بیان ہو رہے ہیں تو بیچ میں ایک میں چیز ڈال دوں. لیکن بہرحال اس میں علماء میں اختلاف ہے. اب اس کی تفصیل کیونکہ یہ اتنا پیش آنے والا مسئلہ نہیں ہے, اور مزدلفہ ہی کے کنکر عام طور پر لوگ جو کہ مستحب ہے وہاں سے لے کر استعمال کیے جاتے ہیں. اور مزدلفہ کے کنکر بھی یوں استعمال کیے جاتے ہیں کہ اس زمانے میں جو بت ہوتے تھے بنائے جاتے تھے وہ مزدلفہ کی مٹی سے بنائے جاتے تھے. تو اسلام نے حکم دیا اس علامت کفر و شرک و نفاق کی جو تھی وہیں کی مٹی اٹھاؤ اور اسی کے کنکر لے کر اس شیطان کے اوپر مارو. تو بہرحال یہ کہ اس کا ایک فلسفہ بھی ہے کہ مزدلفہ سے کنکر اٹھائے جائیں. لیکن بہرحال کوئی اگر ان احجار کریمہ تو یہ آپ نے سن لیا کہ ان سے رمی جمرات کچھ کہتے ہیں جائز کچھ کہتے ہیں ناجائز, تو بہتر ہے اس کو ترک کیا جائے. مردے کے منہ میں یہ دیکھیے اس میں ایک چیز غلط ہے کہ مردے کے منہ میں عقیق کی انگوٹھی, ہیرے کی نہیں, ہیرے کی انگوٹھی تو جائز نہیں ہے, کسی نے ٹائپنگ کی مسٹیک اس میں ہو کر دی ہے. تو بہرحال مردے کے منہ میں بہت سے لوگ دیکھیے اس کا مذاق اڑانے لگے. یہ کیا کہ مردے کے منہ میں جو ہے انگوٹھی رکھ دی ہے, اور باقاعدہ ایک تو ہمارے پاس آیا بھی تھا کیس کہ کسی کی مردے کے منہ میں اس طرح سے رکھوا دی گئی تھی, تو وہ نانی یا دادی نے باقاعدہ نکلوا دی کہ حلق میں پھنس جائے گی اس کے مردے کے, تو نکال دی جائے. تو بہرحال مراجع نے باقاعدہ اپنی مفصل کتابوں کے اندر اس کی تفصیل لکھی. مردے کے منہ میں عقیق رکھنا, اور باقاعدہ مفصل کتابوں کے اندر آیت اللہ سیستانی نے لکھا ہے کہ وَإِذَا كُتِبَ عَلَى فَصِّ الْخَاتِمِ الْعَقِيقِ الشَّهَادَتَانِ وَأَسْمَاءُ الْأَئِمَّةِ وَالْإِقْرَارُ بِإِمَامَتِهِمْ كَانَ حَسَنًا. یعنی عقیق جو ہے اس کے اوپر شہادتان یعنی اللہ کی وحدانیت کی گواہی, پیغمبر اسلام کی رسالت کی گواہی, اور تمام ائمہ کے نام اگر لکھوائے جائیں تو یہ بہت اچھا ہے. اور باقاعدہ اور پھر یہ اس کے منہ میں رکھا جائے اور اس کے اوپر باقاعدہ ایک عبارت لکھی ہو جس میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی, رسول اللہ کی رسالت کی گواہی, اور چہاردہ معصومین کے جو 12 امام ہیں ان کے نام آخر تک اس کے اوپر لکھوائے جائیں. اور باقاعدہ آیت اللہ خوئی نے بھی اس کو لکھا ہے, آیت اللہ سیستانی نے, آیت اللہ اسحاق فیاض نے, جتنے بھی مراجع ہیں جہاں جہاں انہوں نے مردہ شخص کے احکامات لکھے ہیں اس کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ فمے ہی یعنی اس کے منہ میں مردے کے عقیق رکھا جائے جس پر یہ عبارت کندہ کروائی جائے, رسالت, وحدانیت اور ائمہ کی امامت کی ان کے سب کے نام یہ لکھوائے جائیں. اور باقاعدہ صاحب جواہر الکلام نے جواہر الکلام کے اندر اس کو لکھا ہے, اور آیت اللہ کاظم یزدی نے باقاعدہ عروۃ الوثقی کے اندر اس کو مستحب کے طور پر لکھا ہے, اگرچہ اس کی کوئی دلیل نقل نہیں کی ہے. اور اسی طریقے سے باقاعدہ ابن طاؤس نے لکھا ہے کہ ہمارے جد ورام ابن ابی فراس انہوں نے باقاعدہ اس کی وصیت کی تھی کہ میرے منہ میں, جن کی تنبیہ الخواطر و نزہۃ النوادر کے نام سے کتاب بھی ہے, انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ میرے منہ میں معصومین کے نام ایک تحقیق کے اوپر کندہ کروا کر میرے مرنے کے بعد میرے منہ میں رکھا جائے. اس کے بعد سے لے کر آج تک تمام علماء کرام یہ والی وصیت کرتے رہے,
اور بعض فقہا کا یہ بھی کہنا ہے کہ منہ میں عقیق رکھنے کی جو وصیت ہے یہ پیغمبر اسلام نے حضرت ابو ذر غفاری کو کی تھی. یہ باقاعدہ یہ البتہ اس کا کوئی بہت زیادہ معتبر حوالہ تو نہیں ہے، موجودہ فقہا کو کوئی معتبر حوالہ نہیں ملا ہے، اور البتہ اس کا اشارہ محقق حلی نے اپنی کتاب المعتبر کے اندر جو ہے وہ لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام نے وصیت ابو ذر کو کی تھی. علماء کہتے ہیں بہرحال محقق حلی اتنی جلالت علمی رکھتے تھے اور اتنے بلند مقام پہ فائز تھے کہ جو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے ان کی یہ علمی چیز، یہ علمی حال. تو بہرحال اس میں قصد ورود نہ کریں، یعنی یہ نہ سوچیں کہ یہ باقاعدہ اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے لیکن اس کو اگر مردے کے منہ میں رکھا جائے تو بہت اچھا ہے. اور باقاعدہ جو ہمارا مدرسے کا ایک کفن بیگ جو مدرسے نے ایک جس کے اندر بہت ضروری چیزیں جو ایک مرنے والے کے لحاظ سے جو ضروری چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک بیگ بنایا ہے، اس کے اندر بھی اس عقیق کو رکھا اور اس باقاعدہ عقیق کے اوپر پروردگار کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور تمام ائمہ کے نام کندہ کروا کر یہاں پر رکھے گئے. تو علماء فرماتے ہیں کہ بہت امید یہ ہے کہ سوال منکر و نکیر کی وقت اس پتھر عقیق اور اس کے اوپر جو عبارت کا اندھا ہے اس کے ناموں کی برکت سے انشاءاللہ یہ عقیق خود منکر و نکیر کو جواب دے گا. تو دیکھیے بہرحال سوال و جواب سے تو ہر شخص گھبراتا ہے نا. عدالت کے اندر اگر کوئی بے گناہ شخص بھی ہے تو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونے سے وہ ضرور گھبراتا ہے. وہ ہے نا شعر بھی کسی کا کہ دوزخ مجھے قبول ہے یا منکر و نکیر، لیکن نہیں دماغ سوال و جواب کا. اب دیکھیں جب بھی یہاں پر سوال و جواب پیپر ہوتا ہے اس دن اٹینڈنس آدھی ہو جاتی ہے آپ لوگوں کی. تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہر آدمی سوال و جواب سے گھبراتا ہے. تو بہرحال اس موقع پر سوال منکر و نکیر کے وقت یہ عقیق انشاءاللہ خود جواب دے گا اور اس پہ جو عبارت کا اندھا ہے یہ بہت فائدہ مند ہے. اچھا، اب بلکہ ان پتھروں کا علماء فرماتے ہیں کہ جنت میں جا کر بھی ہمیں اس سے واسطہ پڑے گا. باقاعدہ بہار الانوار کے اندر ایک روایت ہے جو معصومہ قم سلام اللہ علیہ سے کہ باقاعدہ اسناد کے ساتھ جو روایت ہے معصومہ کی کہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جب میں شب معراج جنت میں داخل ہوا تو ایک محل مجھ کو نظر آیا جس کا دروازہ موتیوں اور یاقوت سے آراستہ تھا. اب بہت سی چیزیں ایسی ظاہر ہیں ہم تو وہ چیز دکھا نہیں سکتے کہ لیکن یاقوت سے آراستہ تھا اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ خدا کے علاوہ کوئی لائق پرستش نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں اور علی لوگوں کے رہبر ہیں. یہ باقاعدہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اور اس دروازے کے اوپر ایک پردہ پڑا ہوا تھا. پیغمبر فرماتے ہیں اور اس پردے کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی تھی مبارک ہو علی کے شیعوں جیسا کون ہے. تو باقاعدہ روایات کے اندر اس طرح سے پھر پیغمبر فرماتے ہیں میں ایک دوسرے محل میں داخل ہوا. وہاں ایک عمارت بنی ہوئی تھی جو کہ عقیق سرخ کی بنی ہوئی تھی اور اس کا دروازہ چاندی کا تھا اور وہ زبرجد سے مرصع تھا اور اس کے اوپر بھی ایک چیز لکھی ہوئی تھی کہ عبارت کہ محمد خدا کے رسول ہیں اور علی مصطفیٰ کے وصی ہیں. اور پھر ایک پردہ پڑا ہوا تھا، اس پردے کے اوپر لکھا ہوا تھا علی کے شیعوں کو حلال زادہ ہونے کی مبارکباد دے دو. اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں جب میں اس میں داخل ہوا تو زبرجد کا ایک محل دیکھا اور اس کا دروازہ سرخ یاقوت کا بنا ہوا تھا، سرخ یاقوت کی موتیوں سے مزین ہوا تھا اور اس پہ ایک پردہ پڑا ہوا تھا جس کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ روز قیامت علی کے شیعہ ہی کامیاب ہوں گے. میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے تو جبریل نے کہا یہ آپ کے چچا زاد بھائی وصی اور جانشین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا محل.
تو ان پتھروں کا آپ نے دیکھا کہ ان کا تذکرہ جنت کے محل بھی یاقوت، عقیق، زبرجد اور بھی بہت سے اور جو روایات جو آج پیش نہیں کر سکا، تو وہاں پر بھی ان سے واسطہ اس دنیا کے اندر بھی رہے گا اور آخرت میں بھی رہے گا. اور کہتے ہیں روایات اور یہ ملتا ہے کتابوں کے اندر کہ تقریباً 4000 سال سے رائج ہے یہ عقیق وغیرہ کا پہننا، اور یہ تقریباً تمام اقوام کے اندر یہ مقدس اور بابرکت سمجھا جاتا ہے. حتیٰ کہ وہابی حضرات جو ہیں، جو کہ ویسے ان تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں، ان کو بھی یہ بات بہت پسند ہے، یہ والے پتھر جو ہیں. بلکہ ایک بار تو مسجد نبوی کے اندر خود میرے ساتھ ہی واقعہ پیش آیا کہ یہ جو ممبر رسول ہے، اس وقت تو یہ خیر لوگوں یہاں تو بے تحاشا رش رہتا ہے، اور اب تو یہاں پہلے یہ دروازہ بھی نہیں لگا ہوا تھا، یہ دروازہ بھی انہوں نے یہاں پر لگا دیا، ورنہ لوگ اس کی سیڑھیوں وغیرہ کو چوم لیتے تھے. اس کی چوتھی سیڑھی کے متعلق علماء فرماتے تھے اس پہ اگر کوئی اپنی آنکھیں لگائے تو اس کی آنکھوں کی بینائی بہت قوی ہو جاتی. تو لوگ اکثر وہاں جانے لگے تو انہوں نے ایک دروازہ بھی ممبر کے اوپر لگا دیا، پھر یہاں پر کچھ آدمی بھی مقرر کر دیے. تو اتفاق سے مجھے سیڑھیوں کے پاس ہی یہاں جگہ مل گئی تھی، لیکن وہاں پر سجدہ کرنے کا مسئلہ تھا. تو بہرحال میں نے عقیق کی انگوٹھی کے اوپر وہاں پر سجدہ کیا، تو اس نے جو متوبہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں اس نے دیکھ لیا، اور دوران نماز میرے ہاتھ سے عقیق کی انگوٹھی اتار کے لے گیا. اچھا بہرحال میں جو تھا نماز کا جو فقہی مسئلہ تھا اس کے مطابق میں نے اسے مکمل کی. اس کے بعد میں اپنے استاد محترم مولانا صادق حسن قبلہ جو ہر سال حج پہ موجود ہی ہوتے ہیں ان کے پاس جا کے واقعہ سنایا کہ مولانا میرے ساتھ تو یہ ہو گیا. تو مولانا نے کہا کہ اصلاً یہ جو حضرات ہیں یہ اس وجہ کسی مذہبی وجہ سے نکال کے نہیں لے کے گیا، ان کو پتہ ہے کہ شیعہ حضرات کے پاس عقیق اصلی ہوتے ہیں، یہ ان کو عقیق اصلی بہت پسند ہے، عموماً یہ اس طرح کا بہانہ بنا کے ان کے ہاتھ سے اتار کر لے جاتے ہیں. تو بعض اوقات یہ بھی ہے کہ اس میں مذہب کا بھی اتنا دخل نہیں ہے. 4000 سال سے مختلف اقوام اس کو مقدس پتھر کے طور پر سمجھتی رہیں. اور پھر علماء ماہرین یہ بھی کہتے ہیں اس کو پہننے والے جو شخص ہوتا ہے اس کی طبیعت خود بخود پاکیزگی کی طرف مائل رہتی ہے، اور وہ عبادات کی طرف مائل رہتا ہے. عام طور پر دنیا کی طرف بہت زیادہ متوجہ نہیں ہوتا، اس میں زہد پیدا ہونے لگتا ہے. تو جب یہ زاہد افراد جو ہیں ان کے ہاتھوں میں اکثر دیکھا جاتا ہے. اب ان پتھروں کے مختلف اثرات ہیں، ان کے کچھ خواص ہیں، ان کی کچھ تفصیل ہے جو انشاءاللہ ہمارا جو اگلے دروس ہیں اس کے اندر بھی آئے گی. ان کے اصلی ہونے کے پہچان کے اس کے طریقے کون سے ہیں، کیونکہ پتھر بھی مارکیٹ میں 85% جعلی یہ پتھر موجود ہیں جن کو لوگوں کیسے پہچانے ہم، اس کا بہت آسان سا کچھ طریقے انشاءاللہ وہ اگلی دفعہ بیان کریں گے. اس پہ کون سا نقش کندہ کروائیں یہ اگلی دفعہ کی نشستوں میں بات آئے گی. انبیاء، چہاردہ معصومین، علماء مراجع اپنے نگینوں پر کیا چیزیں کندہ کرواتے تھے، علماء اور مراجع کیا کندہ کرواتے ہیں، انشاءاللہ ہمارے جو اگلے دروس ہیں ان کو عنوان جو ہے یہ چیز رہے گی. تو یہاں پر ہم اپنی گفتگو کو فی الحال روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشستوں میں مزید تفصیل کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ. يا صاحب السماء